کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب ہماری روح کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن کی دو بہت ہی مختصر لیکن آپ کہہ سکتے ہیں گہری صورتوں پر بات کریں گے جو پوری کائنات کو گواہ بنا کر یہ بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر ایک انتخاب کتنا اہم ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، سورج، انسانی روح اور ایک پوری کی پوری تباہ حال قوم، ان تینوں میں بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی نہیں لگتا ہے نا؟ لیکن یہی سوال ہمیں ایک ایسے بنیادی اصول تک لے کر جائے گا جو سچ پوچھیں تو ہماری زندگی کے ہر فیصلے پر اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت ہے سورت الشمس، اور اس کا آغاز ہی آپ کہہ لیں بہت حیران کن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے، جیسے ایک عدالت لگی ہو، اور گواہی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ ایک ایسی سچائی کی جو ہم سب سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کائنات کی سب سے طاقتور، سب سے روشن چیز سے۔ قسم کھائی جا رہی ہے سورج کی اور اس کی چمکتی ہوئی دھوپ کی، اور پھر سورج کے فوراً بعد اس کے ساتھی کی قسم، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ آپ دیکھیں، ایک کے بعد ایک کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر وہ کون سی اتنی بڑی سچائی ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے؟ پھر بات آتی ہے روشنی کی، وضاحت کی۔ قسم ہے دن کی جب وہ اسے یعنی سورج کو بالکل صاف ظاہر کر دے۔ اور پھر بالکل اس کے الٹ، اس کے مخالف کی قسم، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ تو یہاں دیکھیں، روشنی اور اندھیرا، ظاہر ہونا اور چھپ جانا، ایک پیٹرن بن رہا ہے، ایک نمونہ قائم ہو رہا ہے، اور یہی نمونہ آگے آنے والے پیغام کی بنیاد ہے۔ تو آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور پھر ان سب کے بعد خود انسان کی اپنی روح کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ ساری قسمیں، یہ سارا اہتمام صرف ایک وجہ سے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو سچائی اب سامنے آنے والی ہے وہ کتنی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، تو اتنی بڑی بڑی کائناتی گواہیوں کے بعد بات کس کی ہو رہی ہے؟ موضوع کیا ہے؟ کوئی ستارہ نہیں، کوئی کہکشاں نہیں، بلکہ خود انسان کا اپنا مرکز، اس کی اپنی روح۔ تو وہ عظیم سچائی جس کے لیے اتنی قسمیں کھائی گئیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر، اس کی روح میں، نیکی اور بدی دونوں کی سمجھ ڈال دی ہے۔ یعنی ہر روح کے اندر صحیح اور غلط کا شعور، جسے تقوی اور فجور کہا گیا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جسے ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی اندرونی کشمکش سے دو راستے نکلتے ہیں۔ پہلا ہے تزکیہ، یعنی اپنی روح کی اچھائی کو نکھارنا، اسے صاف کرنا، اسے بڑھانا۔ اور دوسرا راستہ ہے تدسیہ، یعنی اپنی اسی اچھائی کو گناہوں میں، غفلت میں کہیں دبا دینا، چھپا دینا۔ ایک راستہ سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ظاہر ہے ناکامی کی طرف۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فیصلہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، یعنی اصل کامیابی اپنی روح کو سنوارنے میں ہے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ یہ ناکامی، یہ نامرادی، یہ اس انتخاب کا نتیجہ ہے کہ انسان خود اپنی ہی اچھائی کو دبا دے، اسے گندا کر دے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی تھیوری یا فلسفے کی بات نہیں ہے۔ قرآن اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے ایک حقیقی تاریخی مثال سامنے رکھتا ہے، اور وہ ہے قوم سمود کی کہانی۔ قوم تھمود کی کہانی اس پوری اصول کو بالکل آپ کہہ لیں کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہوا کیا؟ ان کے پاس ایک نبی آئے، انہوں نے انہیں خبردار کیا، پھر انہیں اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی کی شکل میں ایک کھلی نشانی دی گئی اور کہا گیا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے تکبر میں آ کر جانتے بوجھتے اس حکم کو توڑا اور اونٹنی کو مار ڈالا، اور نتیجہ ان کے اس اجتماعی فیصلے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ تو اس طرح قرآن ایک یونیورسل اصول کو، ایک آفاقی قانون کو تاریخ کے آئینے میں دکھاتا ہے۔ یہ صرف اچھی بات یا بری بات نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ ایک ایسا انتخاب بن جاتا ہے جس کے حقیقی اور اکثر بہت سنگین نتائج ہوتے ہیں، جیسا کہ قوم سمود نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری سورت کی طرف، سورت اللیل۔ یہ سورت بھی بالکل اسی تھیم، اسی خیال کو ایک الگ اینگل سے، ایک مختلف زاویے سے پیش کرتی ہے، اور اس سبق کو ہمارے ذہنوں میں اور بھی پکا کر دیتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورت بھی بالکل ویسی ہی شروع ہوتی ہے، کائنات کے تضادات کی قسموں سے۔ قسم رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ آپ دیکھیں، وہی انداز ہے، وہی دن اور رات کا ذکر، ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے۔
یہاں بھی انسانوں کو بالکل واضح طور پر دو گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے اور اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو کنجوسی کرتا ہے، خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے اور بھلائی کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ ہیں تو یہ وہی روح کے دو راستے، بس یہاں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ بھی انسان کے انتخاب کے مطابق اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ جو دینے والا ہے، جو اچھائی کا راستہ چنتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے، برائی کا راستہ اپناتا ہے، اس کے لیے تنگی اور مشکل کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں سارا کا سارا پیغام، ساری بات اس ایک عدد پر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ ہمیشہ دو راستے ہیں، دو انتخاب ہیں اور دو ہی انجام ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا جو مشترکہ پیغام ہے نا، وہ ایک یونیورسل قانون کی طرح ہے کہ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اور ہماری پوری زندگی حقیقت میں اسی ایک بنیادی انتخاب کے گرد گھومتی ہے کہ کیا ہم اپنی فطری اچھائی کو نکھارتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، یا پھر اسے دبا کر آلودہ کر دیتے ہیں۔ پوری کائنات، سورج، چاند، دن رات، یہ سب ان دو راستوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر سوال صرف ایک رہ جاتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی تعریف ان میں سے کون سا راستہ کرتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ صورتیں ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہیں، سوچنے کے لیے۔